اب رمضان میں دو موقعات ایسے ہیں جو کہ بلینک چیک کی مانند ہیں، بلینک چیک، اور یہ بھی ہم اکثر جو ہے بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ کون سے دو اوقات؟ ایک افطار کا وقت، جو افطار کا وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دی جائے۔ بطور روزے دار ہم بھی اللہ کے ہاں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دے دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر اس چیز کو کس قدر لازم فرمائیں گے۔ یہ جو روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگنا ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس وقت میں افطار کی تیاری میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ دعا کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کوئی دسترخوان بچھا رہا ہے، کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی سموسے بنا رہا ہے، کوئی اگر کوئی افطار پارٹی میں چلے جائیں تو پھر دنیا بھر کی جو ہے وہ خرافات میں، مطلب کوئی کسی کی باتوں میں، آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ میں لگے ہوئے ہیں۔ چلیں کچھ برے بات نہیں بھی کر رہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، غافل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ وقت غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں تمہیں دن کے 2 بلینک چیک دیتا ہوں، مہینے کے 29 یا 30 بلینک چیک دیتا ہوں، جو چاہے لکھ لو، جتنا چاہے مانگ لو، تمہیں ملے گا، آپ کسی ایک چیک کو ضائع ہونے دیں گے؟ اور مثال کے طور پہ اگر آپ ضائع ہونے دے بھی دے تو آپ کو اگلا کیا کہے گا کہ آپ کیا ہیں؟ جو بھی لقب آپ اپنے لیے چوز کرنا چاہیں خود کر لیں۔ بلینک چیک، بلینک چیک، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو یہ افطار کا وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سارے گھر والے مل کے بیٹھ جائیں اور پھر دعا کیا ہی جائے۔ جو گھر کا بڑا ہے وہ سب کے لیے دعا کر لے، یا ہر ایک کو اپنی دعا کہنے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو اتنا سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کیا مانگی جائے، تو آواز بلند اب دعا کروائی جائے، کوئی گھر کا بڑا دعا کرا لے تو سب کو ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں، وہ بھی اس پہ آمین کہتے رہتے ہیں۔ پھر بڑوں، اگر کوئی بڑا دعا کرا رہا ہے اور کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اس پہ آمین کہہ رہا ہے، تو اس کی ایک تو قبولیت کا وقت، پھر اس بچے کی آمین کہنے پہ اس کی قبولیت کے میں اور اضافہ۔ تو یہ ایک اور تھرڈ ٹیک اوے یہ ہے کہ اس وقت میں مل کر دعا کرنی چاہیے۔ پھر جو دوسرا بلینک چیک کا وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ یہ جو سحری کا وقت ہے اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اب سحری کے وقت کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے تو جب سحری کے لیے اٹھے تو وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تہجد کا وقت نفل پڑھ لیے، وہ آپ کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہو گیا۔ دوسری چیز، اس وقت میں مانگی ہوئی دعا، رمضان کی شب، تہجد کا وقت، آپ روزے کی نیت سے اٹھے ہوئے، بہت سی چیزیں کمبائن ہوئی ہیں اس وقت، اور یہ وہ وقت ہے ان 2 بلینک چیکس کا ایک وقت یہ ہے۔ تو اس وقت مانگی ہوئی دعا، اب اس میں حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ جو افطار کے وقت میں دعائیں مانگ رہا ہوں وہ میں بآواز بلند مانگ رہا ہوں، وہ میں مجموعی دعائیں مانگوں کہ گھر کے لیے، اولاد کے لیے، خیر کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، فلاں فلاں فلاں، لیکن جو مجموعی دعائیں ہو سکیں جس میں سب شامل ہو سکیں اور سب کو فیل ہو کہ بھئی ہم سب اس دعا میں شامل ہیں۔ بچوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کر لی جائے، گھر والوں کے لیے دعا کر لی جائے، گھر کے بڑوں کے لیے دعا کر دی جائے، سب کے لیے اس وقت میں، مطلب والدین کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے اس وقت دعا کر جائے۔ یہ جو تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں یہ تھوڑا سا پرائیویٹ میٹر کر لیا جائے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ سے قرب، اللہ کی معرفت پانے کے لیے، اپنا اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے ایک ہو جانے کے لیے، اللہ سے ایک دوستی، ایک محبت والا تعلق پیدا کر لینے کے لیے، اللہ سے اللہ کو مانگنے کے لیے، یہ والا وقت پھر اس چیز کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر تیسری چیز اہم کیا ہے؟ تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے سحری اٹسیلف، کیونکہ سحری کا کھانا وہ کھانا ہے جس پہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جس وقت جو کھانا کھایا جائے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔
دو کھانوں پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایک سحری کے وقت کا اور ایک وہ جس میں کوئی چھوٹا بچہ شامل ہو جائے، اس میں کوئی حساب نہیں، کیا کھایا، کتنا کھایا، کیسے کھایا، شکر ادا کیسے کیا، کیا کیا، کوئی حساب نہیں۔ پھر اس وقت کے کھانے میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی بالکل ہم انوار کھائیں، کھانے کے جو شرعی اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے کھایا جائے، لیکن سحری کھائیں ضرور، سحری کا اہتمام کریں۔